میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ بات چل رہی ہے اہل ایمان کی اور اہل کفر کی۔ اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد اہل کفر کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، کہ یہ لوگ تمام زمین پر بھی خدا تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی یہ لوگ جو کفر شرک کرنے والے ہیں، یہ زمین میں اللہ تعالی سے بچ نہیں سکتے ہیں، عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہ کریں، ایسا نہیں۔ یہ بچ جائیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، ایسا بھی نہیں۔ وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت طاقت، پیسہ، لیکن کسی بیماری میں ایسا مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کا علاج ان کو کہیں ملتا ہی نہیں ہے خدا کے سوا، یا پھر حالات تنگ ہو جاتے ہیں، کوئی پناہ نہیں ملتی ہے اللہ کے سوا۔ یضاعف لهم العذاب، ان لوگوں کو دوہری سزا ہوگی، دونی سزا ہوگی۔ دوہری سزا کیوں ہوگی؟ ایک تو ان کے کفر کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے۔ کل بات آئی کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دوسروں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے رستے میں اور اللہ کے دین میں کمیاں تلاش کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ تو خود تو کفر شرک میں مبتلا ہے، لوگوں کو بھی اسی کا پرچار، اسی کی دعوت۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کو ڈبل عذاب قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ہے، سورہ احزاب کے اخیر میں ربنا آتihim ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ چیلا لوگ کہیں گے اپنے گرو کے بارے میں، اور ان گروؤں کے بارے میں جن گروؤں نے اپنے چیلوں کو گمراہ کیا۔ تو قیامت کے دن وہ چیلے بیچارے جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ربنا آتihim ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان لوگوں کو ڈبل عذاب دیجئے اور ان پر خوب لعنت بھیجئے، کیونکہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ تو ایسا وہ کہیں گے، لوگ بھی کہیں گے۔ اور اسی لیے ایسے شخص کی جو علم رکھتا ہو، عالم ہو، وہ خود گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے، اس کے لیے خطرناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات، ایک آدمی ہو اپنے کفر پر ہو، شرک پر ہو، بس اپنا پرائیویٹ لمیٹڈ معاملہ اس کا، لیکن ایک ان لمیٹڈ ہے، وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم تو ڈوبے ہیں، صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ اس چکر میں رہتے ہیں تو ان کو ڈبل عذاب ہوگا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو دونا عذاب ملے گا، دونی سزا ہوگی۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھائی کی چابی بنیے اور برائی کا تالا بنیے۔ اچھائی آپ کے ذریعے سے پھیلے تو آپ کو ڈبل ثواب،
کیونکہ آپ نیکی کر رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ، حدیث شریف میں نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا، مان لیجیے آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، آپ اپنے دوست کو بھی لے کر آئے کہ ساتھ میں چلو، اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب وہ آپ کا دوست بھی نماز پڑھا آپ کی وجہ سے، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور آپ جا رہے تھے کہیں میلہ سرکس، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو بھی لے گئے، اب وہ بھی جا رہا ہے، آپ کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو آپ کو بھی گناہ ملے گا. یہ شریعت کا ضابطہ ہے، اصول اور قانون ہے. ما كانوا يستطيعون السماع وما كانوا يبصرون. اور بغض کی وجہ سے وہ صحیح بات سنتے نہیں تھے اور نہ دیکھتے تھے. یعنی ان کے دلوں میں کفار مکہ کے دلوں میں، مشرکین مکہ کے دلوں میں، اور یہودیوں کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں بہت زیادہ نفرت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے. اس لیے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ان کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ سعد بن عبادہ سردار تھے اپنے قبیلے کے، اوس یا خزرج کے وہ سردار تھے، تو ان کی حضور عیادت کرنے جا رہے تھے. رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جگہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں لوگ جمع ہوئے ہیں، یہودی بھی ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں اور یہود بھی ہیں، طرح طرح کے لوگ وہاں جمع ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور قرآن کی آیتوں کو پڑھا اور اللہ کی طرف بلایا. تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا کہ آپ نے جو باتیں کہی وہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں آیا مت کرو. کوئی آپ کے پاس جائے تو جائے، لیکن آپ ہماری محفل میں آیا مت کرو. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس نے ایسی باتیں کہی کہ حضور کو بہت تکلیف ہوئی. آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا وہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، اصل میں آپ مدینے میں آ گئے، آپ سے آنے سے پہلے مدینے والوں نے طے کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو سردار بنائیں گے، بوس بنائیں گے پورے مدینے کا. اب آپ آ گئے، سب آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، تو وہ مارے جلن کے ایسی بات کہہ رہا ہے، آپ اس کی طرف توجہ مت دیجیے. تو دیکھو وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا، آپ نے قرآن پڑھا سب صحیح ہے، لیکن آپ ہمارے پاس آ کر یہاں مت سناؤ، کوئی تمہارے پاس جائے تو ٹھیک ہے. ایسی بات اس نے کی. تو وہ سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے. ما كانوا يستطيعون السماع وما كانوا يبصرون. عناد، دل میں بغض کی وجہ سے وہ بات کو سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور میں نے بھی ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے سورہ ملک میں ہے کہ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم يأتكم نذير. جب جب فوج کو، جماعتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو داروغہ پوچھے گا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تم کو، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. وہ کہیں گے کہ آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. کاش کہ ہم سن لیتے اور مان لیتے تو آج جہنم ہی نہ ہوتے. یہ لوگ اعتراف کریں گے لیکن اس وقت کا اعتراف کسی کام کا نہیں ہوگا. اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو برباد کر بیٹھے اور جو معبود انہوں نے تراش کر رکھے تھے آج ان سے سب غائب اور گم ہو گئے، کوئی کام نہ آیا. یہ جو کفار و مشرکین ہے جو اپنے کئی طرح کے پران پرتشٹھا کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر میں، سمجھ میں آئی بات؟ اپنی طرف سے بدھ بنا کے رکھتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کی آنکھ کھولتے اور بند کرتے بھی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ کوئی مندر کے اندر کوئی ایسا بت تھا کہ جب بھی اس کے پاس کوئی جاتا تو اس کا ہاتھ اس پر آ جاتا بھکت پر، تو بھکت سوچتا کہ مجھے آشیرواد مل رہا ہے. جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اندر سے سیٹنگ ہے، کوئی آتا ہے تو وہ اس کے کوئی آدمی ہے جو سیٹنگ کے ذریعے سے وہ اس کا ہاتھ بت کا بھکت کے اوپر رکھ دیتا ہے اور بھکت سمجھتا ہے کہ کرم ہو رہا ہے، رحم ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ایسا نہیں ہے، سب فراڈ ہے. تو یہ دنیا میں بھی پھر پول کھل جاتے ہیں اور آخرت میں تو وہ سب غائب ہو جائیں گے، کوئی پتہ ہی نہیں رہے گا.
وہ سوچیں گے ہمارے خدا کہاں ہے، کوئی خدا نظر ہی نہیں ہے، خدا تو ایک ہے اللہ۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بس لازمی بات یہ ہے کہ آخرت میں زیادہ خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ صالح سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جس کی پرستش کرتے رہے، جس کے لیے جان دیتے رہے، جس کے لیے جان لیتے رہے نام لے لے کر، بتائیے انہوں نے اپنے خداؤں کے نام کو ظلم کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ کسی پر ظلم کرنا ہو خدا کا نام لو۔ ہمارے اسلام میں ایسا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، تعلیم ہی کیا اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ یہ سرفراز بزمی صاحب راجستھان کے رہنے والے تھے، ان کے اشعار ہیں کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، یعنی تلوار جو اٹھانا ہے وہ حق کے لیے اٹھانا ہے، انصاف کے لیے، ظلم کے خلاف، نہ یہ کہ آپ ظالم بن جا رہے ہیں تلوار کے ذریعے سے، پاور کے ذریعے سے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ، کہ اللہ اکبر بول کر آپ کسی کی دکان لوٹ لو، اللہ اکبر بول کر کسی کو مار دو، یہ غلط ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہاں پر تو دیکھو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لازمی بات یہ ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے یہی لوگ ہوں گے، بت پرست حضرات۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان لا کے آرام سے نہیں رہے، سوتے نہیں رہے، بلکہ ایمان بچے گا کیسے؟ اچھے اعمال کرنے پڑیں گے، اچھے اعمال کرتے رہنے پڑیں گے تو ایمان باقی رہے گا، ورنہ پھر وہ ایمان ایک دم کمزور ہو جائے گا۔ آدمی ہٹا کٹا رہے گا، اذان کی آواز سنے گا لیکن مسجد نہیں جائے گا، کوئی چیز اس کو روکنے والی ہے؟ کوئی چیز روکنے والی نہیں، اس کا ایمان ہی اتنا کمزور ہو گیا، اس پر محنت ہی نہیں ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اچھے اعمال کرتے رہنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ذکر کرنے سے، فکر کرنے سے، سمجھ میں آئی بات؟ بار بار ایمان کا تذکرہ کرنے سے، اور نمازوں کی پابندی، اپنی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اڑوس پڑوس کی فکر، تو آدمی ایمان پر جمع رہتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ہمارے اندر جو بہت زیادہ کوتاہی ہے، ہر شخص سے سمجھ سکتا ہے کتنی کوتاہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کسی کو کچھ بتاتے ہی نہیں، نہ بولتے ہیں۔ آپ بولنا شروع کر دیجئے، بتانا شروع کر دیجئے، آپ کے اندر کوتاہی ختم ہو جائے گی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب چاہتا ہوں کہ کوئی عمل، کوئی سنت میری زندگی میں آئے تو میں اس کو خوب بیان کرتا ہوں، اس کو خوب بولتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، تو وہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق مجھے ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ یہ کہ ہم کسی کو کچھ بولتے ہی نہیں بولتے تو پھر وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ایسا سکڑتے جاتے ہیں، معاملہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اور جب ہم بولنا شروع کریں، بولنا یا نہیں، لڑنا نہیں ہے، بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا، تو آدمی کو شرم آئے گی کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اور خود عمل نہیں کرتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جماعت گئی کہیں تو وہاں پر ایک پان والے سے ملاقات ہوئی کہ بھائی چلو نماز کے لیے، تو کہتا ٹائم کہاں ہے، اتنا پان، اور پان بھی تو بہت مہنگے مہنگے ملتے ہیں سب۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم صرف یہ کہنا، کوئی آپ کے پاس مسلمان آئے کہ آپ نماز کو جاؤ، جو بھی مسلمان ہے آپ صرف اتنا کہہ دینا کہ نماز کو جاؤ، آپ مت جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے 10-20 لوگوں سے کہا، 30 لوگوں سے کہا، اسے بہت شرم آئی دل میں کہ میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں نماز کو جاؤ اور میں خود نہیں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، کہنے سے فرق پڑتا ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، واخبتوا الی ربہم، اور دل سے اپنے رب کی طرف جھک گئے، یعنی اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر دیا، اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو پورے طور پر سرنڈر کر دیا اسلام کے سامنے، اللہ کے سامنے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، تکبر کیے، گمراہ ہو جائیں گے۔ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اسلام میں شکوک اور شبہات خود بھی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اسلامی اسکالر کو ہم سن رہے ہیں یوٹیوب پہ،
کوئی اس کو سن رہا ہے، کوئی اس کو سن رہا ہے، اس کو سن رہا ہے. اب کنفیوز ہو جا رہا ہے کہ عمل کیا کرے. تراویح کتنی رکعت پڑھیں، اور یہ روزے میں نیت کا کیا مسئلہ ہے، افطاری سے پہلے کی دعا کا کیا مسئلہ ہے. 10 لوگوں کو سن رہے ہیں. آپ 10 لوگوں سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ جب بیمار ہوتے ہیں 10 ڈاکٹروں کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تب تو کہتے ہیں ہمارا فیملی ڈاکٹر فلاں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میرا فیملی ڈاکٹر فلاں ہے، میرا فیملی ڈاکٹر فلاں ہے. یعنی آپ ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں. اسلام کے اعمال اور احکام کے سلسلے میں کسی ایک عالم دین پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ 10 لوگوں کو سنیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو یہاں پر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. کیا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو گئے دل کے ساتھ. ان کو یقین ہے کہ میرا رب اور میں جس پر چل رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں صحیح ہے. شکوک و شبہات میں نہیں پڑے، نہ لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے. آج بہت سارے لوگ ایسا ہیں کہ وہ آپ کو میسج کریں گے اس کو سنو، اس کو سنو، اس کو دیکھو، یہ کیا کہہ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کسی نے میرے پاس بھی میسج بھیجا کہ آپ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، اے اللہ ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں. یہ دعائے قنوت صحیح نہیں معلوم ہوتا، فلاں دعائے قنوت صحیح معلوم. اب اتنا مجھے تعجب ہوا کہ یہ دعائے قنوت آیا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہے. جب انہوں نے ہمیں بتایا ہے تو کوئی نقص نکالنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی. تو سورہ فاتحہ میں بھی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے مدد چاہتے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہو گیا، اس کو ہٹا دیں گے. ارے بھائی دعوے پر عمل کرنا ہے نا. اور کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو اتنے یوٹیوب پر اسکالر کے نام پر، اسلامی اسکالر کے نام پر فتنے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. اور جب آپ کنفیوز ہو گئے تو آپ کے عمل میں کمی کوتاہی شروع ہو جائے گی. ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ فرض نماز کے بعد دعا جو ہے ضروری نہیں ہے، ایسا ویسا. وہ خود دعا مانگنا چھوڑ دیے اور وہ آپ کو دیکھتے رہیں گے. آپ بھی دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں گے کہ ہم تم سیم. ایسے بیوقوف لوگ ہیں. سب ریالٹی ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ رپورٹ ہے. ارے بھائی فرض نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا قبول ہوتی ہے. آپ کسی کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ آپ خود مانگیے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن نہیں، بس کسی نے کہہ دیا، کسی جو ہے داڑھی ٹوپی والے نے سمجھ گئے کہ بس ٹھیک ہے، یہودیوں کی داڑھی ہم سے بڑی ہوتی ہے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف پورے طور پر جھک گئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. 10-20 دن کے لیے جنت میں نہیں جائیں گے، کشمیر 15 دن کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اچھا لگے گا. اب 10 دن کے لیے گھومنے گئے، 9 دن بہت اچھے لگے، بعد میں افسوس ہو رہا ہے اب جانا ہے یہاں سے. تو وہاں جنت میں افسوس نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس سے اور خوشی ہوگی، اس سے اور خوشی ہوگی. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. دونوں فریق یعنی مومن اور کافر کی حالت ایسی ہے جیسے ایک شخص ہو اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، اور ایک شخص ہو دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہے. ایک اندھا اور بہرا ہے اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا ہے. اندھا اور بہرا یعنی کافر اور مشرک کی مثال، منافق کی مثال، اور دیکھنے والا سننے والے کی مثال مومن کی. دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، تو کیا بات ہے کہ تم لوگ پھر سمجھتے نہیں ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا